انڈیا کے حملے کے بعد پہلی مرتبہ میرے خیال میں اس اہم موضوع پہ ہاؤس میں جس طرح گفتگو ہوئی، جس طرح بحث ہوئی، میرے خیال میں یہ لائق تحسین ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، انڈیا کا حملہ کوئی معمولی بات نہیں۔ انڈیا کا حملہ پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ ہے۔ انڈیا کا حملہ پاکستان کی غیرت اور وقار پہ حملہ ہے۔ انڈیا کا حملہ بین الاقوامی قوانین کی کلی خلاف ورزی ہے، اور سب سے بڑھ کر انڈیا کا حملہ ہماری قومی یکجہتی کا امتحان ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے جو یک طرفہ حملہ کیا وہ اس لیے نہیں کہ یہ صرف فوجی اقدام تھا، یہ اس لیے کہ وہ اس خطے پہ ایسا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں وہ جج بھی ہو، جس میں وہ جوری بھی ہو، اور جس میں وہ جلاد بھی بنے۔ اس فسطائی نظام سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو بھرپور جواب دیں۔ پلوامہ کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں درختوں کا بدلہ جس طریقے سے ہم نے لیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح جواب دیا تھا، بنتا یہی ہے کہ 50 شہادتوں کا بدلہ ہم اس طریقے سے دے کہ تاریخ یاد رکھے۔ جناب چیئرمین صاحب، تشویش ہمیں اس بات کی نہیں ہے کہ انڈیا نے حملہ کیا، تشویش ہمیں اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی برادری خاموش کیوں ہے۔ جب اسرائیل، جب روس یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو پابندیاں لگ جاتی ہیں، جب ایران مغرب کو للکارتا ہے تو ایران آئسولیٹ ہوتا ہے، جب بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو مجرمانہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس سے یہ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی برادری کے تعلقات صرف قوانین اور اخلاقیات پہ نہیں بنتے، بلکہ تجارت کے ہوس پہ بنتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، مغرب اور بھارت کے احتساب کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں تو میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں آزادی 1947 کی ایک ہی رات ملی۔ آج اگر ہم اپنی اکانومی کو دیکھیں تو کیوں انڈیا کی اکانومی اتنی بڑی ہے اور کیوں پاکستان کی اکانومی اس حالت میں ہے؟ پاکستان کی اکانومی کو اگر دیکھیں تو صرف انسیٹلڈ آڈٹ پیراز جو ہے وہ 18 کروڑ ملین روپیز کے آڈٹ پیراز ہے 1985 سے لے کے آج تک۔ ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ کو اگر دیکھیں تو ہمارے بجٹ کے ایکسٹرنل ڈیٹ جو بنتا ہے وہ دگنا بنتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہمیں اس پہ بڑی سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے بھارت کو جواب دینا ہے تو وہ جواب صرف فوجی جواب نہیں بلکہ معاشی ترقی
بلکہ معاشی ترقی کی مد میں بھی ہم نے جواب دینا ہوگا. جناب چیئرمین صاحب، معاشی ترقی کے لیے ہونا یہ چاہیے وائنڈ اپ کریں پلیز. کہ ہم اپنے میکرو اکنامکس کو سٹیبل کریں. ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ رول آف لا ہو. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی، سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسی پاکستان میں ہوگی اگر سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان آج جیل میں ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر ہم نے بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی میدان پہ بھی بھارت کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور ہم نے سب سے مقبول ترین لیڈر، اگر ہم نے قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو آزاد کریں اور قوم کی وہ خواہش پوری کریں. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب محترم شمشیر علی صاحب.